السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس کلپ میں آپ سنیں گے کہ کس طرح غیر مقلدین کے مولوی مناظر قرآن کی آیات کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں، غلط ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے پہلی آیت پیش کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کا بھی اس میں حکم ہے۔ پھر فَإِن تنازعتم پہ آپ نے یہ کہا کہ یہ خطاب عوام کے لیے ہے، جبکہ میں نے دوسری آیت سے ثابت کر دیا کہ یہ خطاب اولی الامر کے لیے ہے۔ کیونکہ دوسری آیت میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسے ثابت ہو رہی ہے اس آیت سے؟ کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ اولی الامر سے ہی اختلاف ہو جائے اور اولی الامر کی طرف ہی پہنچا دو بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کی بات اگر میں کسی بندے کو سناؤں گا نا، عام فہم رکھنے والے بندے کو بھی سنا دوں گا، تو وہ خود آپ کی باتوں کے اوپر ہنسے گا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اولی الامر سے اختلاف ہو جائے تمہارا، بھائی جب تم کا صیغہ استعمال اللہ رب العالمین کر رہا ہے فَإِن تنازعتم، کہ تمہارا تنازع ہو جائے، کس سے؟ اولی الامر سے، تو تمہارا تنازع اولی الامر سے ہوگا نا، یعنی تھرڈ پرسن۔ کیا تمہارا تنازع اولی الامر سے ہو جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ قرآن، اللہ کے بندے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ، کہ تمہارا اختلاف ہو جائے ان سے، کس سے؟ اولی الامر سے۔ یہ ترجمہ ہے؟ اللہ کے بندے تو کون سا لا ترجمہ ہے؟ الہ الا اللہ۔ کیا؟ تو سنا آپ نے سامعین کس طرح یہ شخص قرآن کی ایک آیت کے ترجمے کو کس طرح بدل رہا ہے۔ اس آیت کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ اولو الامر سے کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خطاب لوگوں سے ہے، یہ خطاب عوام سے ہے کہ عوام اگر اختلاف میں پڑ جائے تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے۔ حالانکہ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام سے نہیں فرمایا، بلکہ اولو الامر سے فرمایا ہے کہ تم کسی مسئلے میں تنازع میں پڑ جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن و سنت کی طرف اس مسئلے کو رجوع کرو، قرآن و حدیث کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرو، اور اس سے جو تمہیں ملتا جلتا کوئی مسئلہ مل جائے تو پھر اس سے نئے مسئلے کو حل کرو۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن ان لوگوں کا روزمرہ کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو فقہا سے کاٹیں، علماء سے کاٹیں اور اپنی تعویلات پر لگائیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہی حقیقت ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ 370 میں یہ وفات پائے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کا فَإِن تنازعتم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں، اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فقہا کی تقلید کا حکم دیا، اس کے بعد اولی الامر کو حکم دیا کہ جن مسائل میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرائیں، اس لیے کہ وہ ایمان والے خود علم نہیں رکھتے، انہیں نئے پیش آنے والے مسائل میں کتاب و سنت کے معنی اور ان کی طرف رجوع کرنے کے طریقوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فَإِن تنازعتم کا خطاب علماء کو ہے، نہ کہ غیر علماء کو۔ لیکن غیر مقلدین کے علماء یہ بتاتے ہیں کہ فَإِن تنازعتم کا خطاب عوام سے ہے، اور اس پر وہ کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ یہ آیت کا یہی مطلب ہے اور ہم نے جو مطلب سمجھا ہے وہی برحق ہے، العیاذ باللہ۔ میری اس بات کی تائید دیکھیے انہی کے غیر مقلد کے مشہور عالم دین نواب صدیق حسن خان صاحب، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، یعنی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فَإِن تنازعتم کا خطاب الگ ہے اور اس کے مخاطب مجتہدین ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر مقلدین مولوی فَإِن تنازعتم کی غلط تفسیر بیان کر کے لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو آپ خود ہی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے مسئلہ نکال لو، حالانکہ کسی بھی عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود ہی قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکال لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔